ویلکم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چے گویرا کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک ویلن ہے تو کچھ لوگوں کے لیے ایک ہیرو، بٹ اس کی لیگیسی کچھ ایسی ہے کہ آپ اسے پسند کیے بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ سو مائی نیم از سہیل احمد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لیٹ us know about Che Guevara. In this video we will discuss about its early life, interesting things about Che, about its revolution in Cuba and other countries, and also discuss about its education reforms, and last we will discuss about its death. So in simple word we can say that اس کی لائف کی پوری جرنی دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو چلیں لیکچر کی طرف چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے ہوئے۔ تو دوستوں اس کی ارلی لائف کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ چے گویرا کا اصل نام چے گویرا تھا ہی نہیں، اس کا اصل نام تھا ارنیسٹو گویرا، اور اس کے ابو کا نام تھا ارنیسٹو گویرا لنچ۔ سوری میں نے یہاں لنچ لکھنا میں شاید بھول گیا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس کی امی کا نام سیلیا تھا۔ تو یہ پیدا کہاں ہوا؟ پیدا یہ ارجنٹینا میں ہوا on 14 جون 1928۔ تو یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا تھا، ہماری طرف نہیں، میری طرف۔ تو دوستوں بچپن ہی سے اس کو اسٹڈی میں بہت لگاؤ تھا، پڑھائی میں اس کا دل بہت لگتا تھا، اس کو پڑھنا بہت ہی پسند تھا، اور اس کے گھر میں ایک لائبریری تھی تقریباً 3000 بکس میں مشتمل۔ تو یہ وہاں پڑھا رہتا تھا اور کتابیں پڑھتا رہتا تھا، اور بچپن ہی میں اس نے اسی لائبریری سے لینن، کارل مارکس وغیرہ کی فلسفی اور ان کے تھاٹس پڑھے تھے۔ سو موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ۔ تو دوستوں ہو واز چے گویرا؟ چے گویرا تھا کون؟ اس میں کیا کیا خصوصیات تھی، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو ایک فیشن آئیکن تھا، مطلب اب بھی ہے، آپ ٹی شرٹس وغیرہ میں اس کی تصویریں اب بھی دیکھتے ہوں گے۔ کے بعد مارکس ریولوشنری اور فزیشین، آتھر، گوریلا لیڈر، اور یہ ایک ڈپلومیٹ تھا۔ ان کے بارے میں مزید جانیں گے اس ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو اتنی ساری خصوصیات چے میں ملتے تھے، یعنی تھے اس میں، اور بھی چیزیں چے کے بارے میں جانیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ ایک سپورٹس مین تھا، یعنی سپورٹس وغیرہ میں اس کی بہت دلچسپی تھی۔ اس کے بعد یہ ٹریولنگ کو بہت پسند کرتا تھا، لو ٹریولنگ۔ اور اس کے بعد پڑھائی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پڑھائی اس کو اتنی پسند تھی کہ کیا بتاؤں، جہاں لائبریری ملی، جہاں بک ملا، بس بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ اس کو پڑھائی اتنی پسند تھی۔ اور اس کے بعد ایک یونیک خصوصیت اس میں تھا کہ یو ایس اے کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ سوچتا تھا کہ امریکہ کو نقشے سے ہی مٹا دیا جائے، امریکن سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ سائیکلسٹ ٹریولنگ، اس نے 2 ٹرپ کی تھی موٹر سائیکل میں ساؤتھ امریکہ کی۔ یہ پورے کنٹریز گھوما تھا صرف موٹر سائیکل میں، بس اپنا موٹر سائیکل لیا اور چلا گیا ساؤتھ امریکہ۔ ہاں، اور وہاں لوگوں کے حالات ان سے ملا، اس کے بعد اور کیپٹلزم کے خلاف ہو گیا، کہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کیپٹلزم کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ امیر غریب پر اپنا روب چھاڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستوں کیوبن ریولوشن میں چے کا کیا کردار تھا؟ تو انیشیلی چے کا اتنا ہی ہاتھ تھا جتنا کہ فیڈل کاسٹرو کا۔ چے گویرا بہت ہی انٹلیکچوئل تھے، بہت ہی قابل تھے، اس لیے فیڈل کاسٹرو اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ ان دونوں میں ایک چیز کامن تھی کہ دونوں امریکہ کو انسانیت کا دشمن سمجھتے تھے، وہ امریکہ کے خلاف تھے، یعنی سوویت یونین کے ساتھ۔ تو دونوں نے مل کر امریکہ کے خلاف جدوجہد شروع کی، اور امریکہ کی بنائی ہوئی جو کیوبن گورنمنٹ تھی اس کے خلاف بھی لڑائی شروع کی۔ تو امریکہ کو اس کا پتہ چلا، اور کیوبا کے گورنمنٹ کو، تو وہ فیڈل کاسٹرو اور چے گویرا کے خلاف ہو گئے، اور 1955 کو ان کو مارنے کی بھی کوشش کی، تو وہ ماؤنٹینز میں چلے گئے تاکہ انہیں کوئی پکڑ نہ سکے، اور وہی گوریلا وارز سٹارٹ کر دی۔ تقریباً 3 سال وہ وہی رہے،
پہاڑی علاقوں میں. اس کے بعد 1959 کو ایک تختہ پلٹ ہوا اور ایک نئی گورنمنٹ بنی جس کے بانی فیڈل کاسٹرو تھا اور چے کو بھی ایک اچھی پوسٹ مل گئی. اس کے بعد چے کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم بعد میں جانیں گے، اور اس نے کیوبا کیوں چھوڑا یہ بھی جانیں گے. پہلے اس کے ایجوکیشن ریفارمز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. تو دوستوں اس نے ایجوکیشن کے لیے کیا اس نے ایجوکیشن کے بہت سے اسکولیں بنائی. جب یہ گوریلا وارز میں مصروف تھا پہاڑی علاقوں میں تو لوگوں کو تعلیم کی طرف مائل کیا اور بہت سی اسکولیں تعمیر کی. 1959 سے پہلے کیوبا کی جو لٹریسی ریٹ تھی وہ تقریباً 60% to 70% تھا. ودن اے ایئر تقریباً ایک سال میں چے گویرا نے اسے 96% تک پہنچا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ انیکویلٹی کو بہت ناپسند کرتے تھے لائک کیپٹلزم سے، اسی لیے اس کو نفرت تھا. یہ مانتے تھے کہ ہر انسان برابر ہے، اور یہ بھی کہتا تھا کہ والنٹریلی کام کرنا چاہیے اور پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے یا حب الوطنی کی طرف. اس طرف کا اس کا سوچ تھا. ایجوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا. جب اس نے ساؤتھ امریکہ کا وہ سائیکل میں جب موٹر سائیکل میں اس نے ساؤتھ امریکہ کا وزٹ کیا تو اس کو لوگوں کے حالات کا پتہ چلا. تبھی سے وہ کیپٹلزم کے خلاف تھا. خود تو کمیونسٹ تھا اسی لیے. تو ہوا یوں، حکومت بننے کے بعد میزائل کرائسس ہوئے بٹوین یو ایس ایس آر اینڈ یو ایس اے. چے یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا تو اس نے کہا کہ میزائل چھوڑ دو یو ایس اے پہ، بٹ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر دونوں جانتے تھے اس کا انجام. تو ماحول واپس سرد ہو گیا تو چے کا دماغ خراب ہو گیا کہ خالی دھمکیاں ایکسچینج ہوئی دونوں کے درمیان. تو 1964 کو جب چے کو موقع ملا تو اس نے دل کھول کر امریکہ کو گالیاں دی اور یو ایس ایس آر کو بھی بہت سنایا کہ یو ایس ایس آر نے مارکسزم لیننزم کو بھول گئے ہیں یہ. تو فیڈل کاسٹرو نے چے سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم کیوبا چھوڑ دو. تو چے پہلے کانگو چلا گیا کیونکہ وہاں بھی تختہ پلٹ کی تیاری کی جا رہی تھی اور وہ لوگوں کی مدد کے لیے وہاں چلا گیا. تو وہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی جب وہ لیڈر کا انتظار کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا نشے میں لڑکیوں کے ساتھ اور چے کو بتایا گیا کہ یہ وہ لیڈر ہے. تو چے کا تو بھائی دماغ خراب ہو گیا کہ کوئی ایسے انقلاب لاتا ہے. تو چے نے ان کو ٹریننگ دینی شروع کر دی. ان کو ٹرین کرنے کے بعد وہ بولیویا چلے گئے. وہاں بھی ایک تختہ پلٹ کی تیاری کی جا رہی تھی، پر وہاں بولیوین جو آرمی تھا وہ بہت ٹرین تھا اور سی آئی بھی اس کے ساتھ تھا. جب انہیں پتہ چلا کہ چے گویرا وہاں ہے تو وہ چے گویرا کی تلاش میں نکلے اور ان کو چے کے ٹھکانے کا پتہ چلا. تو تقریباً 1800 سی آئی امریکن سی آئی اور بولیوین آرمی چے کو پکڑنے کے لیے چلے گئے، ایک اکیلے آدمی کو 1800. تو جب چے کو پکڑا تو 1-2 دن کی ٹرائل ہوئی اور 9 اکتوبر 1967 کو اس کا مار دیا گیا اور یہاں ہوتا ہے چے کا انت. تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر کافی سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، میں ضرور ان کا جواب دوں گا. So this is the end of our lecture. Thanks for watching and subscribe for more videos. Thank you very much.